ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، گزشتہ کی 2 مجلسوں میں ان اعمال کا تذکرہ چل رہا تھا جو موت کے وقت میں آدمی کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں. ان میں سے 2 اعمال کا تذکرہ ہو چکا. ایک تو ہے آنکھوں کی حفاظت اور دوسرا ہے مسواک کا اہتمام. تیسرا عمل جو آدمی کے موت کے وقت میں اس کے خاتمے میں معاون بنتا ہے وہ ہے شکر گزاری. اور چوتھا عمل ہے صدقہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا فرمایا اور ساتھ ہی اس کو اشرفی مخلوقات بنایا ہے. بہت سارے انعامات سے، نعمتوں سے انسان کو نوازا گیا. اور پھر خاص طور سے مومنین پر تو ایمان کی نعمت سے نواز کر کے بہت بڑا احسان اللہ نے فرمایا ہے. ایک مسلمان ایمان کی نعمت کے شکرانے میں ساری زندگی گزار دے تب بھی اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. دنیا میں کتنے ہی لوگ پیدا ہو رہے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کفار کے یہاں پیدا ہوتے ہیں. ان کے والدین ان کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، غیر مسلم بنا دیتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے ہم کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا، جیسے ہی دنیا میں آئے ہمارے کانوں میں اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، اللہ کی بڑائی کے بول، اللہ کا نام ہمارے کانوں کے اندر کہا گیا. تو دنیا میں آتے ہی اللہ کا تعارف ہم سے کرا دیا گیا.
کہ اب پوری زندگی اس رب کو پہچان کر کے گزارنا ہے. اور پھر جب بچہ بولنے لگا تو ماں باپ نے اپنا نام بچے کی زبان سے کہلوانے سے پہلے ہی سب سے پہلا لفظ اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلوانے کی کوشش کی. جب بچہ اور تھوڑا بڑا ہو گیا تو پھر باپ اس کو اپنی انگلی دے کر کے مسجد لے کے آنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ مسجد کے ماحول سے جڑ کر کے وہ بچہ نمازی بن جائے. تو اللہ رب العزت نے ہم کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا، ایمان والے گودوں کے اندر اللہ نے ہماری پرورش فرمائی. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے، ہم پر احسان ہے. آدمی اس نعمت کا شکر گزار رہنا چاہیے. یہ تو ہو گئی ایک ایمان کی نعمت. اس کے علاوہ جسمانی نعمتیں، اتنی ساری نعمتیں ہیں، آدمی اگر ان کو شمار بھی کرنا چاہے گا شمار نہیں کر سکتا. خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں گے تب نہیں کر پائیں گے. اتنی زیادہ نعمتیں بارش کی طرح سے انسان کے اوپر ہر لمحہ برستی رہتی ہے. آدمی کا سانس لینا، سانس کا اندر جانا اور ٹھیک طریقے سے باہر نکل جانا، یہ بھی ایک نعمت ہے. ہاضمے کا نظام، خون کا پورے جسم کے اندر برابر دوڑتے رہنا، یہ ایک نظام. دماغ کا صحیح طریقے سے سوچتے رہنا، دل کا برابر دھڑکتے رہنا، پیٹ کے اندر جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کا اپنے کام کو برابر انجام دیتے رہنا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر اس میں سے ایک بھی کام کرنا بند کر دے پھر آدمی کا کیا حال ہوتا ہے ہم جانتے ہیں. اس کے ٹھیک کرانے کے لیے اس ایک کام کو جب مشین کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے کتنا سارا پیسہ استعمال ہوتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو مفت میں دی، اس کے پیچھے کوئی خرچہ نہیں لگایا اور اس کی سروس بھی نہیں کرانا ہے جیسے کہ گاڑی کو کرانی پڑتی ہے. اللہ پاک نے یہ ساری نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی. اللہ کا اس پر شکر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ہزاروں انسانوں سے بہتر رکھا ہے. آدمی اپنے معاشرے کے اندر غور کرے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے صحیح گھر نہیں ہے، دھوپ سے بچاؤ کے لیے، ٹھنڈک کے لیے اے سی اور کولر تک میسر نہیں ہے، بلکہ پنکھا تک ٹھیک طریقے سے نہیں ملتا، اور سردی سے بچنے کے لیے اوڑھنے کے واسطے رضائی اور اپنا سر چھپانے کے لیے چھت اور گھر یہ بھی نہیں. بارش ہوتی ہے تو چھت میں سے ٹپکنے لگتا ہے. لیکن اللہ پاک نے ان کے مقابلے میں ہم کو کیسی کیسی نعمتیں دی. گرمی کا سارا انتظام، سردی سے بچاؤ کا سارا انتظام، بارش کے موقع پہ گھر میں رہنے کے لیے پرسکون گھر اللہ پاک نے ہم سب کو دیا ہے. جب آدمی معاشرے کے اندر نظر ڈالے گا اور ایسے لوگوں کو دیکھے گا اور ان کے مقابلے میں اپنی نعمتوں کو دیکھے گا تو نتیجتاً آدمی کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا اور شکر کا احساس اس کے دل کے اندر جگمگا جائے گا. یہ طریقہ ہے آدمی اپنے اندر شکر اس طرح سے پیدا کرے. 3 آدمیوں کا ایک واقعہ لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا. ایک آدمی تھا، اس کے چہرے پر برس کے داغ تھے، لوگ اس سے قریب نہیں ہوتے تھے، کاروبار اس کا ٹھیک نہیں چلتا تھا. جب کسی مجلس میں چلے جاتا تو وہ اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا جیسے کہ کوئی مجرم ہے. لوگ اس کی طرف اشارے کرتے اور اس کی طرف الگ الگ نگاہوں سے دیکھنے لگتے. وہ اس بات سے پریشان آ گئے. اور ایک دوسرا آدمی تھا جو اندھا تھا.
نظر نہیں آتا، نابینا ہے، اس کے پاس بھی جب کبھی کھانے کی ضرورت پڑتی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، ان سے مانگ لیتا اور جو مل گیا وہ کھا لیتا۔ اور تیسرا آدمی تھا جس کے سر پر بال نہیں تھے، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان، بدصورت معلوم ہوتا تھا، اس کا بھی کاروبار دھندا ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ ایک فرشتہ اللہ رب العزت نے ان تینوں لوگوں کے پاس بھیجا۔ جب وہ پہلے آدمی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے، کوئی چاہت ہے تو بتائیے۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے چہرے پر دھبے ہیں، میں ان دھبوں کو دور کر دینا چاہتا ہوں، اور میرا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کاروبار ٹھیک طریقے سے چلے، مالداری میرے پاس آئے، اچھی میری آمدنی ہو جائے۔ اس فرشتے نے دعا کی، چند ہی دنوں کے اندر اس کی بیماری ختم ہو گئی، اس کا چہرہ خوبصورت ہو گیا، روشن ہو گیا، اور اس کے کاروبار کے اندر بھی اللہ نے ترقی دے دی، خوب مال اس کے پاس آ گیا، بڑا مالدار ہو گیا۔ اور اس فرشتے نے دعا دینے کے ساتھ ساتھ ایک اونٹنی بھی اس کو دے دی تھی۔ اس اونٹنی کے اندر اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہزاروں اونٹ اس کے ذریعے پیدا ہوئے۔ دوسرے آدمی کا وہ فرشتہ گیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا، تو اس نے کہا کہ میرے سر کے بال نہیں، میرے سر پر بال آ جائے، میری یہ خواہش و تمنا ہے، اور میرا جو کاروبار نہیں چل رہا ہے اس کے اندر اللہ برکت دے دے، روزی کے دروازے میرے لیے کھول دیے جائیں۔ اس فرشتے نے اس کے بھی لیے دعا کر دی، اس کے بھی سب حالات ٹھیک ہو گئے۔ اور فرشتے نے اس آدمی کو بھی چلتے چلتے دعا کے ساتھ ساتھ ایک گائے دے دی تھی۔ اب اس گائے کے بھی بہت سارے بچے ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں وہ پہنچنے لگے۔ اسی طریقے سے وہ فرشتہ اس نابینا آدمی کے پاس آیا اور اس آدمی سے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش؟ اس آدمی نے کہا کہ میں اندھا ہوں، مجھے آنکھیں مل جائے، میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں دنیا کو دیکھ سکوں، اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، میں خود محنت کر کے اپنی روزی کماؤں اور جو ملا اس پر اللہ کا شکر کر سکوں۔ اب اس فرشتے نے اس آدمی کے لیے بھی دعا کر دی اور ساتھ میں اس کو ایک بکری دے دی۔ اب وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا، اس بکری میں بھی اللہ نے برکت دی، یہاں تک کہ بہت سارے بکرے اور بکریاں پیدا ہو گئی، ایک ہزاروں کی تعداد کو وہ بکریاں پہنچ گئی۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد میں پھر یہی فرشتہ اللہ کی طرف سے ان تینوں کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا۔ وہ پہلے آدمی کے پاس آیا اور فقیروں جیسی حالت ڈال کر کے اس کے پاس پہنچا۔ اس کے یہاں پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ تم اللہ کے نام پر مجھے ان جانوروں میں سے کوئی چیز دے دو یا میری کسی طریقے سے مدد کر دو۔ پہلے تمہارا یہ حال تھا کہ تمہارے چہرے پر بیماری کے داغ تھے اور تمہارے ساتھ کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں تھا، لوگ تمہارے سے دور بھاگتے تھے، لیکن اللہ پاک نے تم پر کرم کیا اور تمہارے اوپر سے جو بیماری تھی اس کو ہٹا دیا اور تمہاری روزی کے اندر برکت بھی دی، بہت سارے اونٹ اور اونٹنیاں تم کو عطا کی۔ اس آدمی نے کہا کہ تم کیا بات کہہ رہے ہو، یہ سب میری محنت کا کیا کرایا ہے، محنت کی وجہ سے میں نے یہ سب کمایا ہے، یہ کسی کی دعا کا اثر نہیں ہے، بلکہ میرے دادا بھی مالدار تھے، میرا باپ بھی مالدار تھا اور میں بھی مالدار ہوں۔ مالداری میں نے بچپن سے دیکھی ہے اور میں سونے کا چمچہ اپنے منہ کے اندر لے کر کے بڑا ہوا ہوں، عیش و آرام کی زندگی بچپن سے میں نے پائی ہے۔ جب اس طریقے سے اس نے کہا اور مدد کرنے سے انکار کر دیا، اس فرشتے نے دعا کی کہ اللہ پہلی حالت میں یہ بندہ جس طریقے سے تھا اس کو واپس اسی حالت میں لوٹا دیجیے۔ یہ کہہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑے دن نہیں گزرے کہ وہ پھر اس کی بیماری لوٹ آئی اور اونٹوں کے درمیان ایک ایسی بیماری پھیلی جس کی وجہ سے سارے اونٹ ختم ہو گئے۔ اب پھر اسی حالت کے اندر اب جب دوسرے آدمی کے یہاں وہ فرشتہ پہنچا، اس فرشتے نے اس سے پھر وہی بات کہی کہ تم میری مدد کر دو، میں ضرورت مند ہوں، مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز دے دو، اللہ نے تم کو اتنے سارے جانور دیے ہیں، اس میں سے کوئی جانور مجھے بھی دے دو تاکہ میں اس کو اپنے کام میں لا سکوں۔ اس نے بھی یہی بات کہی کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا،
تم جو بات کہہ رہے ہو وہ بالکل غلط ہے، میں نے بچپن سے مالداری دیکھی ہے، یہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، کسی کی دعا کا اثر نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو فرشتے نے پھر اس کے لیے بھی وہی دعا کر دی کہ اے اللہ یہ پہلے جس حالت کے اندر تھا اس کو پھر اسی حالت کی طرف پلٹا دیجیے۔ اب تھوڑے ہی دن کے اندر اس کے بال چلے گئے اور پھر وہ جو سارے جانور تھے وہ بھی اس کے ختم ہو گئے۔ اب تیسرا آدمی جو تھا اندھا اور نابینا، یہ فرشتہ اس آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا ٹھیک وہی بات جو ان دونوں سے کہہ کر کے آیا تھا کہ میں ایک ضرورت مند اور فقیر آدمی ہوں، میری مدد کر دو۔ اور پہلے تمہارا حال یہ تھا کہ تم نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، اللہ نے تم پر کرم کیا اور تم کو بینائی عطا کر دی، اب تم دیکھ رہے ہو اور ساتھ میں اللہ نے تمہاری روزی کے اسباب اور ذرائع بھی بڑھا دیے ہیں، ان میں سے میری کچھ مدد کر دو۔ اس آدمی نے کہا کہ واقعی تم نے صحیح بات کہی، میں ویسا ہی تھا جیسے کہ تم بیان کر رہے ہو، میں پہلے دیکھ نہیں سکتا تھا، اللہ نے مجھے بینائی دی، اور یہ ساری بکریاں جو نظر آ رہی ہیں یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اسی لیے اب ان سارے جانوروں کے اندر سے تمہارا جتنا جی چاہے ان کو لے کر چلے جاؤ، میں کوئی طرح کی منع نہیں کروں گا۔ اب جب فرشتے نے یہ جواب سنا کہ لے کر چلے جاؤ، منع نہیں کریں گے، تو اس فرشتے نے اس نابینا آدمی سے کہا کہ مجھے ان بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہارے امتحان کے لیے آیا تھا، تمہارے اور دو ساتھی تھے جنہوں نے مجھے دھتکار دیا اور دروازے سے دھکے دے کر کے ہٹا دیا، نتیجتاً ان کا یہ حال ہو گیا، لیکن تم نے اللہ کا شکر کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ کے نام پر دینے کے لیے تیار ہو گئے، اسی لیے مجھے تمہارے مویشیوں اور جانور کی ضرورت نہیں ہے، تم مویشی اپنے پاس رکھو، اللہ تمہارے مال میں برکت کرے۔ تو جو آدمی شکر گزاری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر بڑھوتری اور اضافہ فرماتے ہیں۔ یہی قاعدہ، یہی اصول قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جو آدمی شکر گزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اور اضافہ کرتے ہیں اور بڑھا کر کے اس کو نوازتے ہیں، لیکن جو آدمی ناشکری کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کا دیا ہوا نہیں مانتا، اپنی محنت کو اس کے اندر داخل سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے عقل کے بلبوتے پر میں نے یہ چیز حاصل کی، میری محنت کے بلبوتے پر یہ چیز مجھے ملی ہے۔ جب اپنا کچھ اس کے اندر سمجھنے لگتا ہے اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کر دیتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اسی لیے جو نعمت بھی آدمی کو حاصل ہو رہی ہے اس نعمت پر آدمی کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ الغرض اللہ کا شکر کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی زندگی بھر اللہ کا شکر کرتا رہے گا، جب آخری گھڑی اس کی آئے گی تو پھر یہی عمل کی برکت سے موت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے کلمہ جاری فرمائیں گے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اسی لیے زندگی میں شکر کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز جو آدمی کے خاتمے کے وقت میں معاون بنتی ہے وہ ہے صدقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کوئی چیز غریبوں کو، فقیروں کو دے دینا، یہ صدقہ آدمی کے لیے آخری وقت میں مددگار اور معاون بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے، یعنی کون سا صدقہ کریں گے تو سب سے زیادہ ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحت مند ہونے کی حالت میں آدمی جب تندرست ہوگا، صحیح سالم ہوگا، صحت مند ہوگا، اور اس زمانے میں جب آدمی کے دل میں مال کی محبت بیٹھی ہوئی رہے گی اور اسی اثنا میں آدمی یہ سوچتا ہوگا کہ اگر میں صدقہ خیرات کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا اور فقر اور فاقہ مجھ پر آ جائے گا، لیکن یہ بھی امید لگی رہے کہ اگر میں صدقہ خیرات نہیں کروں گا تو میرے مال کے اندر اضافہ ہوگا اور میرے مال میں بڑھوتری ہوگی۔ جب ایسی کیفیت آدمی کی رہتی ہے، اس موقع پر جو صدقہ کیا جاتا ہے تو وہ صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ ثواب آدمی کو دیتے ہیں، اس لیے کہ صحت اس زمانے کے اندر آدمی اپنے خواہشات کے پورا کرنے کے اندر لگا رہتا ہے، آدمی کا دل
اس کے اندر خواہشات کے پورا کرنے کا تصور، اپنے مرضی کی زندگی گزارنے کا تصور اور دنیاوی کام کاج کا تصور، یہ سارے تصورات تو رہیں گے، لیکن اس کو آخرت کا تصور نہیں رہے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور نہیں رہے گا، موت کا تصور نہیں رہے گا، قبر کی زندگی کا تصور نہیں رہے گا۔ اب اگر ایسی حالت کے اندر جب آدمی اپنے مال کو خرچ کر کے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، ایسے موقع پر وہ مال لے کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہے گا، تو سب سے پہلے اس آدمی کو اپنی خواہش پر قدم رکھنا پڑے گا، اپنے دل کی جو بات ہے، جو آرزو ہے، اس کو کچلنا پڑے گا، پھر جا کر کے وہ مال اللہ کے راہ میں صدقہ کر سکتا ہے۔ تو جب آدمی اپنی خواہش اور اپنی چاہت کو کچل دیتا ہے اور اللہ کی خوشی کے لیے وہ مال صحت کے زمانے کے اندر خرچ کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں، تو ایسے صدقہ کرنے پر، ایسے مال کے دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ ثواب دینے والے ہیں۔ اور دوسری بات جو بات فرمائی وہ یہ کہ دل کے اندر مال کی محبت ہونا چاہیے۔ عموماً آدمی جب مرنے لگتا ہے، آخری گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کو یہ بات یقینی طور پر پتہ ہوتی ہے کہ اب جو مال میں نے زندگی بھر جمع کر کے رکھا ہے، یہ مال مجھ سے اب عنقریب چھوٹ جائے گا اور دوسرے لوگ اس کے مالک بننے والے ہیں۔ اس وقت میں آدمی کے دل میں اس مال کی اتنی زیادہ محبت نہیں رہتی، لیکن جب صحت مند ہوگا، تندرست ہوگا، جوان ہوگا یا صحیح سالم رہے گا، اس وقت میں آدمی کے دل کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا نکالنا اتنا ہی زیادہ شاق اور مشکل گزرتا ہے۔ اسی لیے آدمی کے دل میں جب مال کی محبت رہے گی، جب آدمی صحیح سالم رہے گا، اس زمانے کے اندر آدمی کا مال کو خرچ کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے جب آدمی صحت کے زمانے میں مال کی محبت کے دل میں ہوتے ہوئے بھی اپنی خواہش کو دبا کر کے اللہ کے راستے میں مال صدقہ کرتا ہے، تو اس کا ثواب بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو نوازتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ اچھا اس سے پہلے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی جو پہلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنا رہا تھا، اس کے آخری حصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم صدقہ کرنے کے اندر دیر مت کرو، جب ارادہ دل کے اندر ہو جائے تو پھر ٹال مٹول مت کرو، اس لیے کہ آدمی جب ٹال مٹول کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی آخری گھڑی آ جاتی ہے، تو پھر اس وقت میں آدمی چاہتا ہے کہ فلاں کو اتنا مال دے دیا جائے، فلاں کو اتنا مال میرا دے دیا جائے، حالانکہ وہ جو مال رکھا ہوا ہے یہ تو اب فلاں کا ہو چکا، اب وہ مرنے والا اس مال کا مالک نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے بعد جو اس کے وارثین ہیں، وہ اس کے مالک بن چکے ہیں، اب یہ اس کے اندر سے کوئی خرچ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آدمی کو جب دل کے اندر صدقہ کرنے کا ارادہ آ جائے تو فوراً اس کو عمل میں لا لینا چاہیے، فوراً صدقہ کرنا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام عرب کے اندر پھیلنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عرب کے مختلف قبائل قبول کرنے لگے، جو کوئی قبیلہ حضور کی تعلیمات کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کرتا، وہ لوگ حضور سے ملاقات کے لیے مدینے آتے تاکہ آ کر کے وہاں پر حضور کی زیارت کریں اور آپ کی تعلیمات کو سیکھ کر کے پھر واپس اپنے قبیلے کے اندر جائیں۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لا لیا، وہ بڑے مالدار صحابی تھے اور بڑے عہدے والے تھے، بلکہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی زیارت کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے آنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ان کو جب دیکھا تو صحابہ سے فرمایا کہ یہ تو صاحب آ رہے ہیں، یہ دیہات والوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے تعارف اس لیے کرایا تاکہ جب وہ صاحب آئیں گے تو ان کے مرتبے کے حساب سے ان کا اکرام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ جب کوئی بھی آدمی آ جائے تو اس کا جو مقام ہوتا اس کے اعتبار سے اس کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ اسی لیے جب یہ صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ان کا تعارف کرایا،
کہ یہ دیہات والوں کے سردار ہیں۔ جب وہ صحابی قریب آ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، چونکہ وہ مالدار صحابی تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا اور انہوں نے یہ پوچھا، اے اللہ کے نبی، میں مالدار ہوں، لیکن میرے پاس جو مال موجود ہے میں اس مال میں سے اپنے لیے کتنا مال رکھ سکتا ہوں جس کے ذریعے میری بھی ضرورت پوری ہو جائے اور میرے پاس آنے والے مہمانوں کا بھی اکرام میں کر سکوں۔ یہ دو چیزیں کرنے کے واسطے میں اپنے پاس کتنا مال رکھ سکتا ہوں، کتنے مال کے رکھنے کی مجھے اجازت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 بہتر ہے، اور اگر 60 ہے تو بہت زیادہ ہے، اور اگر سینکڑوں ہیں تو پھر ان پر افسوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص چیز متعین نہیں فرمائی، لیکن چونکہ عرب کے یہاں مویشیوں کا، جانوروں کا رواج تھا، سونا چاندی زیادہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، اسی لیے مویشیوں کے اعتبار سے ہی ان کی مالیت کو متعین کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر 40 مویشی ہیں تو بہت اچھا، لیکن اگر 60 ہو جائیں تو وہ بہت زیادہ ہے، اور اگر سینکڑوں ہیں جس کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے تو پھر یہ تو مصیبت کا ذریعہ بنے گا، انسان کے لیے آفت بنے گا، اس آدمی پر افسوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی ارشاد فرمایا، ہاں لیکن جس آدمی کے پاس بہت زیادہ جانور تو ہے، اس کے باوجود بھی اپنے جانوروں میں سے جب صدقہ کرنے کی باری آتی ہے تو نوجوان جانور جو بالکل تندرست ہو اور بالکل جوان ہو، صحت مند ہو، کام کاج کے قابل ہو، ایسا جانور نکال کر کے لوگوں پر صدقہ کرتا ہے، اس کا دودھ نکال کر خود بھی پیتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے سیراب کرتا ہے۔ جب جانور کو ذبح کرے تو اس کا گوشت خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا گوشت کھلاتا ہے، دوسروں کی بھی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرنے والا ہے تو پھر اس کے پاس سینکڑوں جانوریں ہو جائے، اس کی وجہ سے کوئی فرق اس پر نہیں پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب ارشاد فرمائی تو وہ صحابی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا ہی بڑے اخلاق والی بات فرمائی ہے، اور پھر اپنا حال بیان کیا کہ جب میں کوئی ضرورت مند میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو ایسا ہی جانور دیتا ہوں جو بالکل جوان ہوتا ہے اور اس کے دانت ابھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں، میں ایسا ہی جانور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی آ جائے جو تمہارے جانور عاریتاً لینا چاہے، صرف استعمال کرنے کے لیے لینا چاہتا ہے، مستقل خریدنا یا لے لینا نہیں چاہتا، تو اس کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی، جب کوئی ایسا آدمی آتا ہے تو میں اس کو اپنے جانوروں میں سے اونٹنی دیتا ہوں تاکہ اگر سواری کی ضرورت پڑے تو سواری کرے، اور اگر بھوک مٹانے کی ضرورت پڑے تو اس کا دودھ نکال کر کے اس کا دودھ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے جانوروں میں سے اونٹنی دیتا ہوں، اور پھر میں اس کو جب تک وہ استعمال کرنا چاہے چھوڑے رکھتا ہوں، اس سے مانگتا نہیں ہوں، اس کو واپس کرنے پر زور زبردستی نہیں کرتا، وہ جب تک استعمال کرنا چاہے استعمال کرتے رہے، پھر اپنی مرضی سے جب چاہے لا کر کے واپس کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جانوروں کے اندر حاملہ جانور بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، لوگ میرے پاس جانور لینے کے لیے رسیوں کے ساتھ آتے ہیں، اور میں جتنے جانور ہیں ان سب کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتا ہوں کہ تمہاری مرضی، ان جانوروں میں سے تمہیں جو پسند ہو اپنی رسی اس کے ناک میں ڈال کر کے نکیل بنا کر لے جاؤ، میں تم کو منع نہیں کروں گا۔ یہ عمل ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ میرا اتنا سارا مال ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یاد رکھ لو، تمہارے دو ہی مال ہیں، ایک تو وہ تم نے جو دنیا کے اندر کھا کر کے ختم کر دیا، اور دوسرا وہ جو تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ تمہارا کوئی مال نہیں ہے، اس لیے کہ تم جو چھوڑ کر جاؤ گے، تم تو اس کے چوکیدار تھے، رکھوالے تھے، محافظ تھے، جو دوسروں کے لیے اس مال کی نگرانی کر رہے تھے۔ جب تم خبر میں چلے گئے تو خالی ہاتھ چلے گئے،
قبر کے اندر 1 روپیہ نہیں، 1 جانور تمہارے ساتھ نہیں آئے گا. یہ سارے جانور، یہ سارا پیسہ دوسروں کا ہو کر کے رہ جائے گا. تمہارا صرف وہی ہے جو دنیا کے اندر کھا کر ختم کر دیا، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کر دیا ہے. جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو محفوظ رکھتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ میں کھجور کے بیج کے برابر بھی، اس کی گٹلی کے برابر بھی صدقہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ دے دے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر اس کو کر دیتے ہیں. تو اسی لیے آدمی کو اللہ کے راستے میں کثرت کے ساتھ صدقہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جتنا بھی مال آدمی جمع کر لے ایک دن ضرور چھوٹ جائے گا. آپ کا وہی ہے جو آپ نے دنیا کے اندر کھا لیا، جو آپ نے اس کو استعمال کر لیا، یا جو کپڑا آپ نے پہن کر کے پھاڑ دیا، یا پھر آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آخرت میں کام آنے کے لیے اپنے لیے جمع کرا دیا ہے اللہ کے یہاں. صرف وہ چیز آپ کی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں سب رہ جائے گا، آپ کا کوئی اس میں سے حصہ نہیں ہے. اسی لیے کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ والوں کا تو یہ معمول رہا، خود بھی صدقہ خیرات کرتے تھے، اور ساتھ میں جو چھوٹے بچے ان کے ساتھ رہتے تھے ان کو بھی صدقہ خیرات کرنے کی عادت دلاتے تھے، تاکہ پوری زندگی اور بڑے ہونے کے بعد بھی خوب کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرنے کی عادت رہے. جب آدمی کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتا رہے گا تو یہ مال کی محبت دل کے اندر نہیں جائے گی. صدقہ خیرات کے بہت سارے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے. نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ غضبناک ہے، ہم سے راضی نہیں ہے، تو پھر صدقہ آدمی کرے گا تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور زندگی کے آخری لمحات کے اندر یہ صدقہ اس کے لیے معاون بنے گا. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر بھی اسی طریقے کا مضمون ذکر کیا گیا ہے. اس میں یہ بات ذکر کی گئی کہ جو بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، ناپسندیدہ حالات آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے سے اس کو دور کر دیتے ہیں. اور پھر موت کے وقت میں یہی صدقہ آدمی کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے. اور یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنی بیماریوں کو صدقات کے ذریعے سے دور کیا کرو. اسی لیے صدقات کی کثرت ہونی چاہیے. بہت سارے فضائل صدقہ خیرات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سارے دنیاوی اور اخروی فوائد رکھے ہیں. کثرت کے ساتھ آدمی کو صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے. اس کے ذریعے سے یہ کہ آخری جو انسان کے لمحات ہوں گے، آدمی کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوگا، اور پھر اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا، حسن خاتمہ ہوگا. یہ 2 عمل ہے، ایک تو یہ کہ آدمی اپنی ملنے والی نعمتوں پر شکر گزاری کرتا رہے، اور دوسرا یہ کہ صدقہ و خیرات کثرت سے کرتا رہے. یہ 2 اعمال ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں. انشاءاللہ آئندہ اس کو بیان کیا جائے گا. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے.